إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ہم انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ اور ان کے کردار کو جانیں گے۔ وہ صحابہ جو وحی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، وہ صحابہ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کے ذریعہ ہمارے پاس قرآن پہنچا، جن کے ذریعہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچیں، جن کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی، جن کے ذریعہ پوری شریعت پہنچی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کو چنا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جھانکا تو سارے دلوں میں سب سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، چنانچہ انہیں نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ رب العالمین انسانوں کے دلوں میں جھانکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سارے دلوں میں سب سے بہتر پایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اور انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ آپ فرمائیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ یہ کون بندے ہیں جو چنے گئے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام ہے جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ صحابہ کرام وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بعد کے لوگوں کے ایمان کے لیے معیار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر بعد کے لوگ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر رہیں گے، اور اگر صحابہ کے ایمان سے کجی اختیار کریں تو اختلاف میں رہیں گے۔ اسی لیے آج ہمارے سماج میں جو اتنی ساری جماعتیں پائی جاتی ہیں، گروپ بندیاں پائی جاتی ہیں، دراصل صحابہ کے ایمان سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر آج بھی قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنے لگ جائیں جیسے صحابہ نے سمجھا تھا تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا تھا، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے، اور سب کے سب
جہنمی ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون ہے جو جنتی گروہ میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جنتی جماعت صحابہ کو ماننے والی جماعت ہے، صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والی جماعت ہے۔ صحابہ نے جیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا تھا ویسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنے والی جماعت ہے۔ اس لیے صحابہ سے محبت ہونی چاہیے، صحابہ سے ہمارا تعلق بننا چاہیے، سارے صحابہ کے جنتی ہونے کا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کے علاوہ بھی 28 صحابہ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت ملتی ہے۔ کل ملا کر کے 38 صحابہ کے بارے میں ایک ایک کر کے آپ نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور 38 صحابہ کے بارے میں جنتی ہونا بالکل ثابت ہے۔ لیکن علی العموم سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں علی العموم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ انصار اور مہاجرین میں سے ایمان میں سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے صحیح طریقے سے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ گویا کہ صحابہ کرام کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور پھر وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی جنت جن میں نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ گویا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ بغیر کسی تفریق کے سب جنتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے۔ صحابہ کے بارے میں گفتگو نگیٹو انداز میں اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو انہوں نے ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کیا تھا ان کے برابر تمہارا احد پہاڑ کا سونا خرچ کرنا نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات کسے کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کے ایمان لانے والے صحابہ کے بارے میں بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ دراصل اس کا ایک پس منظر ہے، حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف میں کچھ گفتگو ہو گئی تھی، تو حضرت خالد بن ولید کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا اب آپ سوچیں کہ بعد کے صحابہ پہلے صحابہ دونوں کے بیچ اتنا فرق ہے کہ پہلے صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کیا تھا، بعد کے صحابہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ صحابہ کرام کی فضیلت پر ایک کتاب لکھی، اور وہ کہتے ہیں اذا رأیت احدا یسب احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتہمہ بالاسلام، اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی برے انداز میں کسی بھی صحابی کا نام لے رہا ہے تو اس کے اسلام پر شک کرو۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی صحابی کا برے انداز میں نام لے رہا ہے تو اس کے اسلام پر شک کرو۔ اسی لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں برے کلمات استعمال کرنا اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے۔
اور امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اذا رأيت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، اگر تم دیکھو کہ کسی بھی صحابی کو کوئی آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ملحد ہے، وہ زندیق ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سورہ الفتح کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعہ کافروں کو چرائے۔ اس آیت کے پس منظر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو کوئی بھی کسی بھی صحابی کو برا کہے، کسی بھی صحابی کو برا کہے، وہ کافر ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنا اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجم الطبرانی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا کردار کیا تھا؟ اگر آپ بنو الدینار کی اس عورت کو دیکھیں جو غزوہ احد کے بعد سنتی ہے کہ تیرے شوہر وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہے، تیرا بھائی وفات پا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہے، تیرا باپ وفات پا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہے، لیکن ہر بار پوچھتی ہیں کہ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، آپ کو جب تک دیکھتی نہیں ہیں تب تک کہ ان کو چین نہیں آتا، جب دیکھ لیتی ہیں تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا میری ساری مصیبت حل کی ہو گئی۔ شوہر بھی گیا، باپ بھی گیا، بھائی بھی گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو ساری مصیبت حل کی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے صحابہ تھے، ان کے ایثار کو دیکھنا ہے تو حضرت ابو طلحہ کے کردار کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کر رہے ہیں، گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کے برابر میں کھانا ہے، بچوں کو سلا دیتے ہیں، چراغ کو بجھا دیتے ہیں اور اس طریقے سے ایک آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کی حالت بھوک مری کی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تنگی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے سنت پر عمل کرنے کا کردار تو صحابہ کو دیکھیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس مسلمان بندے نے دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی پابندی کی، فرائض کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ حدیث ہم بھی سنتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس وقت سے ان 12 رکعت سنتوں کو اب تک ترک نہیں کیا۔ بلکہ حدیث کے 4 روات آتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جب سے یہ حدیث میں نے سنی تب سے اب تک ان 12 رکعتوں کو ترک نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت میں صحابہ ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ صحابہ سے بہتر ہستی انبیاء کے بعد اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوئی، اس لیے سارے صحابہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ان کو فالو کر کے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ان کے طریقے پر چل کر کے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے سارے صحابہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، سارے صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، اور انبیاء کے بعد
सहाबे किराम को सबसे अफजल हस्ती समझना चाहिए, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सहाबे किराम से मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वर्दल्लाहुम्मा अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन व अन साइरि सहाबति अजमईन। अल्लाहुम्मा अमतिर शआबीब रिदवानिका अला जमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दीनन इल्ला क़दैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।